دربارے شام کا منظر جہاں تھے 700 کرسی نشیب اتنا بڑ وزیر جھوم رہا تھا شراب پی کر اور اسی بس میں افسوس آنے پیغمبر تھا ان کے سامنے ایک بدکلام منبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر جب اس نے ختم کی تقریر بدکلامی پر تو خطیب جہل سے بولے یہ عبد مفتر تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر خریدا سہ خدا مقتدر در پر جہاں وہ ذکر بدتوار وہ منبر کب ہے لکڑیوں کا ہے انبار وہ منبر کب ہے کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت ہے یزید چپ تھا تو دربار سارے کہنے لگے یزید دے اجازت اسے بھی یہ کیا کہے گا جو لرزتا ہے نقاہت سے تو سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی امام آئے منبر پہ ذوالفقار جس کا منبر تھا وہی برسر منبر آیا تھا تیرا مگر صورت لشکر آیا نہ کشا صورت قرآن وہ حیدر آیا جب خاموش ہوگا برسر دربار چلی کربلا میں نہ چلی تھی وہ تلوار چلی انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ سلوات پر مٹی میں مل گیا ارادہ یزید کا لہرا رہا ہے پرچم آج بھی عباس کا لہرا رہا ہے پرچم آج بھی عباس کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في محبة الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات محمد محترم سرکار نے شہیدوں کی فضائے کربلا مسلسل ہمارا عزاداری امام حسین میں محفوظ ہے اور واقعاً یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر ہمیں فوراً مل جاتا ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, کچھ کا اجر ہمیں ملا ہے یا نہیں ملا ہے, لیکن واحد یہ عبادت ایسی عزاداری امام حسین جس کا اجر ہمیں فوراً ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عزاداری ہم کریں, کیونکہ عزاداری میں اگر شخصیت پرستی آ گئی تو عزاداری ہماری ہے, حسین کی نہیں ہے. اگر عزاداری میں کربلا کا مقصد بیان نہیں ہو رہا ہے تو وہ عزاداری ہماری ہے, حسین کی نہیں ہے. ہماری عزاداری میں اگر کربلا کا مقصد پامال ہو رہا ہے تو وہ عزاداری ہماری ہے, حسین کی نہیں ہے. ایسی عزاداری سے ہم تو خوش ہو سکتے ہیں, حسین خوش نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین خوش ہو, حسین کی ماں خوش ہو,
تو ہماری عزاداری سے کربلا کا مقصد بیان ہونا چاہیے. اور کربلا کا مقصد کیا تھا؟ خود امام حسین نے جگہ جگہ کربلا کے مقصد کو بیان کیا. جب مدینے سے نکلنے لگے تب کا اپنے بھائی سے، بھائی دیکھیں میں کربلا جا رہا ہوں، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ستم ڈھانے کے لیے. میں کربلا جا رہا ہوں تو امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. میرے کربلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ قوم میں اتنی جہالت آ گئی ہے، اتنی جہالت پھیل چکی ہے کہ یزید جیسے کو تخت پہ بیٹھایا جا رہا ہے. ہم امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر کربلا کا مقصد ہے کہ امت کی اصلاح ہو تو ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ امت کی اصلاح ہو. اگر ہماری عزاداری سے امت کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اگر گھر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے ہماری عزاداری سے، تو یہ عزاداری حسین کی نہیں ہے، ہماری عزاداری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزاداری سے حسین خوش ہو جائے تو اس میں مقصد کربلا بیان کریں. اور یہ ہم خود دیکھیں کہ عزاداری، دیکھیں یہ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عزادار کے، امام حسین کے عزادار ہیں، یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے. حسین کا عزادار کیسا ہونا چاہیے؟ ہم زینب پہ گریہ کرتے ہیں، زینب کی بے ردائی پر روتے ہیں، اور ہمارے یہاں خود ہم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ بازار میں بھیجتے ہیں. کیا ہم یہ عزادار ہو گئے؟ ہم عباس اور حسین کی محبت کی مثال دیتے ہیں لیکن گھر جاتے ہیں اپنے بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں. ہم جناب سید سجاد اور امام حسین کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، ان کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں اپنے باپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو کیا یہ عزادار ہو گئے؟ نہیں، عزادار ایسا ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں امام حسین سے جب یزید نے بیعت مانگا تھا امام حسین سے، کہ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ. بھائی یزید نے امام حسین سے بیعت مانگا تھا کہ مولا آپ نے بیعت نہیں کیا ہے، آپ بیعت کر لیں. تو امام حسین کو یہ تو کہنا چاہیے بھائی میں بیعت نہیں کروں گا، بات ختم ہو جاتی. پرسنل یزید نے امام حسین سے کہا تھا، سب نے بیعت کیا تم بھی بیعت کر لو، لیکن امام نے کیا کہا؟ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی امام کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا سب نے بیعت کر لیا تھا، صرف ایک امام حسین نے تو ہی بیعت نہیں کیا تھا. چھوڑ دیتا یزید، جانے دیتا، رہنے دیتا. صرف ایک کے بیعت نہ کرنے سے کیا ہو جاتا؟ سب نے بیعت کر لیا تھا، صرف ایک امام حسین نے بیعت نہیں. دیکھیں یزید کچھ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اتنا جانتا تھا سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف، سب اور ہیں حسین اور ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب سب مل کر ایک حسین جیسے نہ ہو سکے تو ساری امت رسول جیسی کیسی ہوگی؟ ایک سلوات مجھے میرے جیسا تیرے جیسی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی امام کو؟ کہہ دیتے بھائی ہمیں بیعت نہیں کرنا تھا. لیکن امام نے کہا دیکھو آنے والے دور میں ایک ظالم حکومت ہوگی، ساری دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی، ساری دنیا اس کے سامنے جھکی رہے گی، ساری دنیا پر وہ حاکم رہے گا. لیکن ایک حسینی حکومت ہوگی، ساری حکومت جھک جائے گی لیکن وہ حکومت نہیں جھکے گی. اور ایران نے امریکہ کے سامنے نہ جھک کے یہ بتا دیا دیکھو ہر دور کا حسینی کسی بھی یزیدی کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد امام حسین. آپ دیکھیں کیسے عزادار ہیں ہم. ہمیں مقصد کربلا کو بیان کرنا چاہیے. عزاداری اور یہ روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو ہم یہاں شیطان نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا وہی حال ہے. مجلسوں پہ مجلس کر رہے ہیں لیکن وہی حال ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو مجلسیں ہو رہی ہیں کیسی مجلسیں ہو رہی ہیں. آپ یہ تک دیکھ لیں نوحہ جو محرم میں ہو رہا ہے، نوحہ جو بجا اسی پہ دیکھ لیں آپ، نوحہ بج رہا ہے کوئی سن نہیں رہا لیکن وہ بج رہا ہے. ہم نوحہ تھوڑی سن رہے ہیں. یہ ایک ہماری عادت ہے. محرم سے پہلے ایک عادت تھی کہ گانا بجے گا تبھی کچھ کام کریں گے. اب محرم آ گیا، اب گانا تو سن نہیں سکتے ہیں. اب عادت ہے ہماری کچھ بجنا چاہیے تبھی کچھ کام کریں گے. تو ہم نے اس گانے کی جگہ نوحہ کو لگا دیا. اب نوحہ بج رہا ہے ہم کام کر، ہم نوحہ اس لیے نہیں سن رہے کہ اس میں حسین کا ذکر ہے. ایک عادت بنی ہوئی ہے ہماری. وہی حال ہماری. وجہ کیا؟ آپ دیکھیں مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے اسکول جا رہا ہے،
اسکول نہیں جاتا ہے، باپ پریشان ہے، اسکول نہیں جا رہا ہے، اور جب اسکول نہیں جائے گا امتحان آئے گا، ظاہر سی بات ہے جب امتحان آئے گا اس کے نمبر کم آئیں گے، باپ پریشان ہے۔ اب باپ نے کوشش کیا کہ اس بچے کو اسکول بھیجنا، کیا کرے؟ تو باپ نے لالچ دیا کہ جاؤ، اگر تم روز اسکول جاؤ گے تو تمہیں یہ دیں گے کچھ بھی، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے تمہیں موبائل دے دیں گے، سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، تم دن بھر پب جی وغیرہ کھیلتے رہنا، لالچ دے دیا کہ کچھ تمہیں دیں گے۔ اب بچہ کو جب لالچ ملی، اب بچہ روز اسکول جانے لگا۔ اب بچہ اس لیے اسکول نہیں جا رہا ہے کیونکہ اسے پڑھنا ہے، اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ اسے علم حاصل کرنا ہے، اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ استاد کی بات نہیں، اسے باپ نے لالچ دے دیا۔ اب بچہ روز اسکول جانے لگا، اب باپ بھی خوش، بھائی روز اسکول جا رہا، امتحان کا وقت آئے گا، جب امتحان ہوگا اچھے اچھے نمبر آئیں گے، روز جانے لگا، امتحان کا وقت آ گیا، امتحان جب ختم ہو گیا، اب جب رزلٹ سامنے آیا تو بچے نے، باپ نے کیا دیکھا کہ جب نمبر اس کا دیکھا، میتھ میں 0، انگلش میں 0، سب میں 0۔ اب وہی حال ہمارا ہے، ہر روز 2 مہینہ 8 دن ہم عبادتوں پہ عبادت کر رہے ہیں، مجلسوں پہ مجلس کر رہے ہیں، جب 9 روز کے بعد رزلٹ آیا تو سب سے بڑے جھوٹے ہم، سب سے زیادہ غیبت کرنے والے ہم، سب سے زیادہ تہمت لگانے والے ہم۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے تو ہمیں مقصد حسین بیان کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے عزاداری سے مقصد حسین بیان ہی نہیں ہو رہا ہے، شخصیت پرستی ہماری عزاداری میں آ گئی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تب وہاں مجلس ہوگی، اگر ہم نہ جائیں گے مجلس نہ ہوگی۔ یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری فکر کی کمی ہے کہ ہم یہ ایسا سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے جس کی اولادیں اگر اپنا جھوٹا ہاتھ دھو دیں تو وہ پانی لالو گوہرات بن جاتا ہے، اس کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، مقصد حسین کو بیان کرنا پڑے گا ہمارے اندر۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم خود بیدار ہوں گے۔ جب تک اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے اکیلے ہونے سے کیا ہو جائے گا، ایک ہم کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، امام حسین بھی اگر یہ سوچ لیتے ہیں، سب نے بیعت کے لیے چھوڑو ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر امام حسین بھی یہ سوچ لیتے، امام نے کہا نہیں دیکھو ایک رہو، لیکن اگر تم حق پر ہو تو تمہیں کوئی ذلیل نہیں کرتا، اور اللہ جسے عزت دے دیتا ہے دنیا لاکھ اس کی ذلیل کرنا چاہے اسے ذلیل کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ خود دیکھ لیں، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اللہ کی طرف سے وہ لعنتی تھا، حسین نوکے سنا پر ہے کہ اللہ نے ایسی عزت دی حسین کو کہ نوکے ندا پر اس کا سر ہے حسین کا، لیکن آج بھی زندہ و قائم ہے حسین۔ تو ہمیں عزاداری امام حسین کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں مقصد کربلا کو بیان کرنا پڑے گا، اور مقصد کربلا خود دیکھیں امام حسین نے بیان کیا ہے۔ جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں، بصرہ والوں کے امام نے خط لکھا ہے کہ دیکھو تم دین الہی سے دور ہو رہے ہو، تم اللہ کی کتاب سے دور ہو رہے ہو، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں تم آؤ۔ اور واقعی دیکھیں، لیکن ہم نے رسم کتاب الہی کی بات آ گئی ہے، کتاب الہی جو ہے یہ ایک رسم و رواج بن گیا ہے، یہ ایک رسم و رواج بن گیا ہے، عزاداری ہو یا اللہ کی کتاب ہو، کہ ہم نے لازم سمجھا ہے کہ ہم اسے رکھے گھر میں، ہم نے یہ لازم سمجھا کہ بیٹی کی شادی ہوگی قرآن دیں، لیکن یہ لازم نہ سمجھا کہ قرآن دینے سے پہلے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، کیونکہ ہم نے رسم و رواج سمجھ لیا ہے اسے۔ ہم نے یہ لازم سمجھا کہ جب نیا گھر بنے گا تو قرآن لا کے رکھیں گے، برکت ہوگی، لیکن یہ لازم نہ سمجھا کہ جس قرآن کو رکھنے سے برکت اتنی ہوتی ہے تو اس قرآن کو نئے گھر میں پڑھنے سے کتنی برکت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسم و کربلا کو سمجھا ہی نہیں کہ کربلا ہے کیا۔ آخر کربلا دیکھیں، امام حسین جب مدینے سے چلنے لگے تو 2 سال پہلے امام حسین نے حج پر گئے تھے۔ امام حسین 2 سال پہلے، یعنی جب امام حسین مدینے چلے ہیں سن 58 ہجری میں، امام حسین گئے حج کرنے پر۔ حج کرنے کے لیے جب مینا کا وقت آیا، جہاں مینا کا جو وقت ہے، تو امام حسین نے اپنے اصحاب کو بلایا، کہا ایسا ہے کہ ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ خطبہ دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ اصحاب گئے، سب کو انہوں نے اکٹھا کیا، اصحاب اکٹھا ہو گئے،
جتنے علماء تھے سب اکٹھا ہو گئے، تو امام نے خطبہ دینا شروع کیا. اب تاریخ بتاتی ہے اس سے پہلے امام نے جو خطبہ دیا تھا، امام کا لہجہ کچھ اور تھا، لیکن اس وقت جو اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ خود دیکھیں گے خطبہ کے، میں نے آپ کھول کے گوگل پہ دیکھیں گے، بہت لمبا خطبہ ہے امام حسین کا، ساری فضیلتیں امام حسین نے بیان کی اس میں. جب مخاطب ہوئے امام حسین تو امام حسین نے خطبہ دیا. وہاں خطبہ دیتے رہتے کیا کہا دیکھو میں تمہیں فضائل بیان کر رہا ہوں، اپنے بابا کی، اپنے ماں کی فضائل بیان کر رہا ہوں، اپنے بھائی کے فضائل کو بیان کر رہا ہوں، اپنے فضائل کو بیان کر رہا ہوں. اگر تمہیں اس میں اشکال ہے تو تم ہمیں فوراً ٹوک دینا، اگر تمہیں اشکال نہیں ہے تو تم تائید کر دینا. امام حسین نے سارا خطبہ بیان کیا، سارے فضائل بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے، اپنے ماں کے فضائل کو بیان کیے، جناب فاطمہ کے، مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیے، سارے فضائل امام نے بیان کر لیے. تو پھر امام نے کہا یہ بتاؤ، آخر ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت کی امام نے تلاوت کی، کہا یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہودی علماء پر لعنت بھیجا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بھائی عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہودی علماء پر لعنت بھیجا ہے؟ سب خاموش ہو گئے. امام نے کہا سنو، اللہ نے قرآن میں یہودی علماء پر اس لیے لعنت بھیجا ہے کیونکہ وہ جانتے سب کچھ تھے لیکن لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے تھے. بہت توجہ، جانتے سب کچھ تھے لیکن لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے تھے. بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، لیکن اللہ نے انہیں لعنتی کہا اور قرآن میں کہا تا قیامت وہ لعنتی ہیں. کیوں؟ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے سب کچھ تھے لیکن لوگوں تک پہنچاتے نہیں تھے، چاہے وہ اپنے روٹی کی وجہ سے، چاہے اپنے پیٹ کی وجہ سے، چاہے وہ خوف کی وجہ سے. جانتے سب کچھ تھے، پہنچاتے نہیں تھے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ لعنت. اچھا دیکھیں، جب کسی ایک پر لعنت کرنی ہوتی ہے تو وہ شخص مشخص کیا جاتا ہے. اللہ نے کسی ایک پہ لعنت نہیں کیا ہے، اللہ نے صفت پہ لعنت بھیجا ہے کہ جس کی ایسی صفت ہوگی تو یہ لعنت کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس وقت کے لیے ہے جس وقت کے علماء ایسے ہوں گے، جانتے سب کچھ ہوں گے، عوام کو بیدار نہیں کریں گے. وہ علماء کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی رہیں گے. ایک تلوار بھیجے محمد والے ہماری وجہ یہی ہے. اور دیکھیں ابھی ہمارے یہاں ایک گروپ تیار ہو رہا ہے علماء کے خلاف، بولا جا رہا ہے کھلے عام، امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ گروپ تیار ہو رہا ہے. یہاں پر خود ہمارے شہر میں تیار ہو رہا ہے پروپیگنڈا کے لیے کہ انہیں کچھ نہیں آتا، انہیں علم ہے ہی نہیں ہے کچھ. یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہم ہیں. انہیں امام نے کیوں کہا تھا کہ میرے جیسا کچھ جیسی بیعت نہیں کر سکتا؟ عوام کی اصلاح کے لیے امام گئے تھے. بھائی یزید بدکار تھا، یزید کی اصلاح کے لیے امام کہتے ہیں امام جا رہا ہوں یزید کی نہیں. امام نے کیا کہا؟ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر امت نہ چاہتی تو یزید جیسا تخت پہ نہ بیٹھتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے تو کسے ایسی تخت پہ بیٹھانا پڑے گا، کسے ممبر پہ بیٹھانا ہے، کسے ممبر پہ نہ بیٹھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری عزاداری سے مقصد کربلا بیان نہیں ہو رہا ہے. اگر ہماری عزاداری سے مقصد کربلا بیان ہونے لگے تو امت کی اصلاح بھی ہوگی، امت کو ہدایت بھی مل جائے گی. اور یہ جو کربلا ہے یہ کچھ وقتوں کی یہ جنگ نہیں ہے. کربلا کے 10-15 دن کے اندر یہ ہوا کہ چلو کربلا نہیں، یہ پوری سازش ہے کربلا کے لیے. تاریخ بتاتی ہے کہ مکے میں قبیلے بازی بہت زیادہ تھی. مکے میں قبیلے بازی بہت زیادہ تھی، بہت سارے قبیلے تھے مکے میں، لیکن 2 قبیلے ایسے تھے جو برابری کے تھے. ظاہراً 2 قبیلے ایسے تھے جو برابری کے تھے. ایک بنی امیہ کا قبیلہ تھا، ایک بنی ہاشم کا قبیلہ تھا. ایک قبیلہ جو بنی ہاشم کا ہے جسے اللہ کی طرف سے خاص کچھ عزت ملی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں کوشش کرتے تھے ہمیں عزت ملے. بنی ہاشم کیا کرتے تھے؟ جو بھی حاجی آتا تھا کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، بنی ہاشم کیا کرتے تھے؟ ان کو سیراب کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. یہ بھی کوشش کرتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے کچھ خاص عزت ملی تھی. لیکن ظاہراً جو دیکھیں اقتدار کا جو معاملہ تھا
طاقت کا جو معاملہ تھا، تعداد کا جو معاملہ تھا ادھر زیادہ تھا. بس اشارتاً میں بات بتا رہا ہوں. ظاہراً جو تھا ادھر تھا. لیکن اب رسول خدا ہجرت کرتے مکے سے مدینے آ گئے. جب مدینے رسول خدا آئے تو سب سے پہلے ہوئی جنگ بدر. جنگ بدر جب ہوئی تو اس قبیلے کے کچھ بزرگ مارے گئے. تو یہ جو پہلے سے جو جھگڑا چلا آ رہا تھا، اب جب قبیلے بازی ہوئی، جب جنگ ہوئی، جب بزرگ مر گئے، اس قبیلے کے کچھ تو اور دشمنی بڑھ گئی کہ بھائی ہمارے بزرگوں کو اس نے مارا ہے. یہ اور دشمنی بڑھتی چلی گئی. اب دشمنی اتنی بڑھ گئی، اب سن 8 ہجری آئی جب فتح مکہ کر لیا. اب فتح مکہ جب کیا تو اس وقت کوئی جنگ وغیرہ نہیں تھی فتح مکہ میں. اب ظاہراً جو حکومت رسول اللہ کی بنی ہاشم کی طرف آ گئی. جب فتح مکہ ہو گئی، اب جب بنی ہاشم کی طرف حکومت آ گئی، تعداد آ گئی، طاقت آ گئی، اقتدار آ گیا، تب یہ کمزور ہو گئے. جب کمزور ہو گئے انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد رسول نے قبول بھی کر لیا کہ ظاہراً کلمہ پڑھا تب ہو. لیکن دشمنی ابھی بھی ہے. سن 35 ہجری آئی، دشمنی ابھی چل رہی ہے. سن 35 ہجری مولا کائنات کی خلافت آئی. مولا کائنات جب خلافت آئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی. اچھا جنگ صفین جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین حاکم شام اور عمر یاس کے بہکانے پر مسلمان آ گئے، اسی وجہ سے ہوئی. اگر مسلمان حاکم شام اور عمر یاس کے بہکاوے پہ نہ آتے تو جنگ صفین ہوتی ہی نہیں، جنگ جمل ہوتی ہی نہیں. یہ بہکاوے میں آ گئے اور جنگ صفین جنگ جمل ہوئی. جب مولا کائنات کی حکومت آئی تو تاریخ بتاتی ہے وہ وقت آیا کہ جب اس وقت حاکم جب مولا کائنات کی حکومت کی، مؤذن گلدستہ اذان پہ جاتا ہے. جب اذان دیتا ہے، اذان دیتے دیتے مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. حاکم شام عمر یاس بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی محمد کا نام آیا اذان میں، حاکم شام اٹھتا ہے، کہتا ہے عمر یاس ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی لیکن آج تک کچھ ایسا کام ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا جسے تا قیامت یاد کیا جائے. لیکن اس گھرانے نے، اس قبیلے بنی ہاشم کے بزرگوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ تا قیامت جب تک اذان رہے گی ان کا نام رہے گا ان کے بزرگوں کا. یہی وجہ تھی جب سید سجاد راہو کوفہ کے درمیان پہنچے ہیں تو ایک بزرگ آتا ہے، کہتا ہے سجاد یہ بتاؤ کہ کربلا میں کون جیتا، حسین جیتے یا یزید جیتا؟ اب سید سجاد کہتے تو کیا کہتے؟ اگر یزید کہہ نہیں سکتے تھے، حسین کہتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس کا باپ جیتا ہو اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سید سجاد سے جب اس بزرگ نے پوچھا تو سید سجاد نے کہا دیکھو تم اپنے گاؤں جاؤ، اپنے شہر جاؤ، تمہارے شہر میں مسجد ہوگی، اس مسجد میں جب مؤذن اذان دے گا، اس اذان میں جب ہمارے محمد کا نام آ جائے تو سمجھ لینا حسین جیت گئے، اگر محمد کا نام آنا ہے تو سمجھ لینا یزید جیت گیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے تو مقصد کربلا بیان کریں. ہماری آزاداری سے ہمیں چاہیے کہ مقصد کربلا بیان کریں، امت کی اصلاح کریں. اور اصلاح کرنا اتنا آسان نہیں ہے. صرف اصلاح جذبہ رکھنا اصلاح کا، اس سے کام نہیں چلے گا. جب تک آپ کے دل میں جذبہ اثار و قربانی نہ ہو تب تک آپ اصلاح نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں اگر کوئی ذاکر آئے اصلاح کرنے لگے، 1 دن 2 دن 3 دن سارا مجمع خاموش ہے، اگر اس کے دل میں جذبہ اثار و قربانی نہ ہوگا تو وہ بھی ٹریک اپنی چینج کر دے گا، کہے گا کوئی سن ہی نہیں رہا ہے بیچارہ. لیکن اگر اس کے دل میں جذبہ اثار و قربانی ہوگی کہ لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے لیکن وہ کربلا کے مقصد کو بیان کرتا رہے گا، امت کی اصلاح کرتا رہے گا، لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے، اس کے لیے جذبہ اثار و قربانی اور اصلاح کے لیے ہم سے زیادہ کون بہتر جانے گا؟ ہمارے ائمہ نے کیسی کیسی اصلاح کی ہے آپ دیکھیں. اور خود ائمہ کے چاہنے والے نے کیسی اصلاح کی ہے. ایک بہت ہی مشہور نام ہے جناب بہلول کا. دنیا انہیں دیوانہ کہتی تھی لیکن دیوانے نہیں تھے، وہ علی کے دیوانے تھے. وہ ایسا دیوانہ تھا جہاں جاتا تھا اپنا دانہ تلاش کر لیتا تھا اور ہر بات میں جناب بہلول کی حکمت رہتی تھی. دنیا انہیں دیوانہ کہتی تھی، وہ علی کا دیوانہ تھا. علی کے دیوانوں کی ایک الگ ہی خاصیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جنید بغدادی بہت ہی مشہور نام ہے. بغداد میں اہل سنت حضرات جو زیارت کرنے جاتے ہیں تو ان کے مزار پہ بھی جاتے ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے جناب جنید بغدادی کی، بہت بڑی شخصیت ہے. جب بھی جو بھی زیارت کرنے جاتا ہے ان کے مزار پہ جاتا ہے.
بہت ساری ان کی تصانیف ہیں، انہوں نے کتاب لکھ کے مفسر تھے، یہ بہت سارے ان کے شاگرد تھے. ان کو یہ ظاہر ہوا، انہوں نے خواہش کیا کہ ہمیں جناب بہلول سے ملنا ہے. اب جب ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں استاد، آپ اتنے بڑے استاد، آپ کی اتنی کتابیں ہیں، آپ علم کے اس درجے پہ ہیں اور آپ بہلول کو اس دیوانے سے ملیں گے. لیکن یہ معرفت رکھتے تھے، انہیں پتا تھا بہلول دیوانہ ہے، لیکن کس کا دیوانہ ہے، یہ جانتے تھے کہ وہ کس کا دیوانہ ہے. کہا نہیں ہمیں ملنا ہے. اب جب انہوں نے ضد کیا تو ظاہر سی بات ہے استاد تھے، کہا ٹھیک ہے. پتا چلا ایک صحرا میں جناب بہلول کھڑے ہوئے ہیں، یہ گئے دیکھا کھڑے ہوئے، یہ گئے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. جناب بہلول نے کہا کون بول رہے ہو؟ کہا ہم جنید بغدادی بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کون جنید بغدادی؟ کہا میں یہ میں وہ. انہوں نے ساری چیزیں اپنی بیان کی. ظاہر سی بات ہے، اور ایسے بھی دیکھیں انسان کو کچھ تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے یہاں پر تو اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیں، ہمارے اگر کچھ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اگر سب کچھ ہمارے پاس ہے. اگر ہم کسی امباڑے یا کسی مسجد کے کچھ ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب اللہ کا ہمارا ہی ہو گیا، اب ہم جو کہیں گے وہی ہوگا. ایسے ایسے لوگ مسئلہ بتاتے ہیں، ایسے ایسے لوگ امام کا منتخب کرتے ہیں جنہیں یہ نہ پتا کہ امام الف سے ہوگا یا ان سے ہوگا. یہ ہماری حالت ہے. ایسے ایسے لوگ شریعت بتاتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا شریعت شین سے ہوگی یا سین سے ہوگی، انہیں بولنے بھی نہیں آتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک چیز آ گئی ہے، رتبہ آ گیا ہے. تو جناب بغدادی نے جنید بغدادی جو تھے انہوں نے سب کچھ بیان کیا، ہم یہ ہیں وہ ہیں یہ ہیں. لیکن ہم آپ سے کچھ پوچھنا ہے. جناب بہلول نے کہا اچھا ہم سے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب بہلول نے کہا ہم تم سے کیا بات کریں، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا ہے. اور یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے. اب جو آگے بڑھے تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا دیکھا ہم نے کہا تھا وہ دیوانہ ہے، آپ کو اس نے کہا کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے. پھر یہ پیچھے پیچھے چلے. دیکھیں علی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے. یہ پیچھے پیچھے چلے. پھر جناب بہلول ایک جگہ پر سے یہ گئے، انہوں نے سلام کیا. پھر جناب بہلول نے جواب دیا. پھر جناب بہلول نے کہا کون؟ کہا جنید بغدادی. کہا کون جنید بغدادی؟ دیکھیں اب تک انہیں گھمنڈ تھا، اب تک انہیں غرور تھا کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں. انہوں نے کہا میں وہی جنید بغدادی جنہیں گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا ہے. بہت توجہ. دیکھیں علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. ایک گفتگو میں غرور کو کیسے توڑا. اب تک ان کو غرور تھا کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن اب جب دوبارہ آئے بہلول کے پاس تو کہا میں وہ جنید بغدادی ہوں جنہیں گفتگو کا طریقہ نہیں آتا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں گفتگو کا طریقہ آپ ہی بتا دیں. انہوں نے کہا چلو تمہیں گفتگو کا طریقہ نہیں آتا ہے، یہ بتا تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے، آداب آتے ہیں؟ کہا ہاں آتے ہیں. اب انہوں نے سب کچھ بیان کرنا شروع کیا جو اسلامی طریقے ہیں کہ کھانے کے آداب یہ ہیں، چھوٹا لقمہ لو، بسم اللہ کہو، اپنی پلیٹ میں دیکھو. بھلے ہمارے یہاں یہ رائج نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے اپنی پلیٹ میں کم دیکھتے ہیں، دوسری پلیٹ میں زیادہ دیکھتے ہیں. اپنے کتنی روٹی کھائی یہ پتہ نہیں رہتا، لیکن دوسرے نے بغل والے نے کتنی کھائی یہ ہمیں پتہ ہے. یہ ہمارے یہاں کا یہ ہے. انہوں نے سارے جو اسلامی طریقے ہیں بتا دیے کھانے کے کیا آداب ہیں. تو جناب بہلول نے جب سب سن لیا تو جناب بہلول نے کہا تم سے ہم کیا بات کریں، نہ تمہیں گفتگو کا طریقہ آتا ہے نہ تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں. یہ کہہ کے پھر جناب بہلول آگے بڑھے. پھر یہ پیچھے پیچھے پھر جناب بہلول کی انہوں نے پکڑا. کہا کون؟ کہا میں وہی جنید بغدادی نہ جسے گفتگو کا طریقہ آتا تھا نہ جسے کھانے کا آداب آتے ہیں. اب جناب بہلول نے کہا تم سے ہم کیا بات کریں، نہ تمہیں گفتگو کا طریقہ آتا ہے نہ تمہیں کھانے کا آداب. اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ کہا ہاں آتے ہیں. انہوں نے اب جو سارے اسلامی ہمارے یہاں تو سونے کے آداب بھی ہیں، یہ تصور بھی نہیں ہے کہ سونے کے بھی کچھ آداب ہیں. یہ ہمارے یہاں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا کہ سونے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. جو اسلامی طریقے ہیں سونے کے آداب انہوں نے سب کچھ بتا دیا. تو پھر جناب بہلول نے کہا عجیب حال ہے، تمہیں نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ تمہیں گفتگو کے آداب آتے ہیں نہ تمہیں سونے کے آداب. اب تم سے ہم کیا بات. یہ کہہ کے جناب بہلول اب جو آگے بڑھے انہوں نے بازو کو پکڑ لیا. کہا اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں. اب جناب بہلول مڑے. کہا دیکھو تم نے سب کچھ بتایا، کھانے کے آداب تم نے سب صحیح بتایا، سارے اسلامی طریقے بتائے، لیکن تم نے یہ نہ بتایا جس لقمے کو تم کھا رہے ہو وہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جس لقمے کو تم کھا رہے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے. تم نے سونے کے سارے طریقے صحیح بتائے، لیکن تم نے یہ نہ بتایا کہ سونے سے پہلے تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے.
तुम ने गुफ्तगू के सारे सही तरीके बताए, लेकिन तुमने ये ना बताया कि तुम्हारी गुफ्तगू किसी को दिल की रंजिश तो नहीं हो रही, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर तुम्हारी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ होती है तो तुम लाख गुफ्तगू करते जाओ, कोई फायदा नहीं है। एक सलवात मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है इस्लाह उम्मत। अली के चाहने वाले जो होते हैं इस्लाह करते हैं, और वाकई कैसी इस्लाह की इमाम हुसैन ने। ये हुसैन की इस्लाह है। आप देखिए इमाम हुसैन ने कहा उम्मत की इस्लाह के लिए हम निकल गए हैं। जहालत बढ़ चुकी थी, ऐसी जहालत थी कि यजीद जैसा तख्त पे बैठा हुआ था। अब देखें मकसद हुसैन कैसे कामयाब होता है। वही मदीना जब इमाम हुसैन चले तो सिर्फ 72 थे। वही कूफा जिसने जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ दिया करबला से पहले। वही मक्का है करबला से पहले के इमाम हुसैन मजबूर हो गए कि हज को उम्रे में तब्दील किया। वही मक्का है, लेकिन करबला के बाद तारीख बताती है। देखिए मकसद हुसैन कैसे कामयाब होता है। तारीख बताती है सबसे पहला इनकलाब अगर आया है तो मदीने से आया है। इमाम हुसैन का मकसद तो यही था कि जहालत दूर हो जाए। वही कूफा था जिसने जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ा था, लेकिन करबला के बाद वही कूफा है, वही कूफी हैं जिन्होंने जनाब मुख्तार का साथ दिया कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया है। कैसे इमाम हुसैन का मकसद कामयाब हो रहा है। और इमाम हुसैन के मकसद को कामयाब किसने कराया? तारीख बताती है दो नाम है, एक सैयद सज्जाद, एक जनाब ज़ैनब। आप मुसलसल मसाइल सुनते हुए आ रहे हैं, और अभी अलम बरामद होगा, आप ज़ियारत करेंगे अलम की। तारीख बताती है कि जब सैयद सज्जाद ने यजीद से कहा कि यजीद तुम रिहाई देना चाहते हो, हमारी कुछ शर्तें हैं। यजीद ने कहा क्या शर्तें हैं? इमाम ने कहा देखो हमारी 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि हमारे शुहदा के सर को दे दो। दूसरी शर्त यह है कि हमारे तबर्रुकात को दे दो। तीसरी शर्त यह है कि एक हुजरा खाली करवा दो, बहुत मुद्दत हो गई है कि हम अपने वारिस पर हमने गिरिया नहीं किया। तारीख बताती है यजीद ने सारी शर्तें मान ली, और शर्त वही रखता है जो जीतता है। हारा हुआ शख्स शर्तें नहीं रखता है, जो जीतता है उसी वही शर्त रखता है। तारीख बताती है सैयद सज्जाद ने जब यजीद से कहा, यजीद ने कहा ठीक है हमें मंजूर है। अब रिवायत कहती है जब शोहदाए का सर मिलने लगा, सबका सर जब आने लगा, सारी बीवी बढ़ती हैं आगे, अपने अपने वारिस का सर लेती हैं। अब एक सर आता है, जैसे ही वो सर आता है जनाब ज़ैनब आगे बढ़ती हैं, और जनाब ज़ैनब के साथ साथ सारी बीवियां आगे बढ़ती हैं। जैसे ही सारी बीवी आगे बढ़ती हैं तो शाम की औरतें कहती हैं आखिर ये किसका सर है जिसके लिए सारी बीवियां आगे बढ़ती हैं? कहा तूने पहचाना नहीं? अरे ये हुसैन का सर है। जैसे ही हुसैन का सर मिलता है, अरे ज़ैनब ने कहा ए भैया, अरे मैं तुम पे मातम करूंगी, लेकिन भैया मातम करने से पहले ए भैया अपनी बहन को माफ कर देना। अरे ये तुम्हारी बहन तुमसे माफी मांगती है। सारी बीवियों ने कहा ए ज़ैनब अरे क्यों माफी मांग रही हो? कहा ए भैया अरे तूने एक अमानत दिया था, लेकिन वो अमानत जिंदान में छूट गई। अल्लाह वो वक्त भी आया, अरे सारी रात बीवियां मातमे करती रही। अरे सुबह नवादार हुई, सैयद सज्जाद आते हैं, कहते हैं फूफी अम्मा अरे हमारी तैयार हो गई है, चले करबला की तरफ चलते हैं। अरे जैसे ही ज़ैनब ने ये सुना, ज़ैनब ने कहा सज्जाद अरे सारी बीवी नजर आती है, लेकिन कहीं भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आती है। सैयद सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा अरे मुझे पता है, अरे अम्मा रबाब कहाँ होगी? सैयद सज्जाद ने अरे रबाब के हाथ, ज़ैनब के हाथ को पकड़ा, अरे जिंदान की तरफ जाते हैं। सैयद सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा अरे वो कब्र देख रही है, अरे वहां मेरी माँ रबाब है। तारीख बताती है ज़ैनब जाती है, ज़ैनब ने क्या देखा? अरे एक माँ जैसे अपनी बेटी को गले से लगाती है, अरे रबाब कब्र सकीना को लगाई हुई थी। रबाब बयान कर रही थी ए सकीना अरे
تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ روانہ ہوا ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری پہلا زائر امام حسین ارے حسین کے قبر پر آتا ہے زیارت کرتا ہے بیان کرتا جاتا ہے اچانک قبر حسین سے آواز آئی اے جابر ذرا میری قبر سے دور جاؤ اے جابر میرے قبر سے دور ہٹ جاؤ جیسے ہی یہ جابر نے سنا کہا اے آقا مجھے دور جانے کی کہہ رہے آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہا نہیں تجھ سے غلطی نہیں ہوئی اے جابر بڑی مدتوں کے بعد ارے میری بہن زینب آ رہی ہے جابر نے کہا مولا اور کون ہے کہا میرا سجاد آ رہا ہے جیسے ہی جابر نے سجاد کا نام سنا اپنے غلام کو بلایا کہا جاؤ ارے میرے امام سے کہنا جابر ملنا چاہتا ہے اجکم اللہ تاریخ بتاتی ہے جابر کے غلام نے کہا آقا میں کیسے پہچانوں گا ارے کون سجاد ہے جابر نے کہا ارے دیکھنا 24 سال کا جوان ہوگا ارے بال سیاہ ہوں گے داڑھی سیاہ ہوگی ایک جوان ہوگا جو قافلہ سالار ہوگا جو قافلے کے آگے آگے آئے گا ارے جابر کا غلام آتا ہے کیا دیکھتا ہے ارے کوئی جوان تو نہیں ہے لیکن ایک ضعیف ہے ارے جس کی کمر قمیدہ ہے ارے بال سفید ہو گئے ہیں غلام آتا ہے کہتا ہے آقا ارے کوئی جوان نہیں ہے لیکن ایک ضعیف ضرور ہے جابر نے کہا ارے جاؤ ضعیف سے پوچھ ارے سجاد کہاں ہے جابر کا غلام آتا ہے کہتا ہے ضعیف بتا ارے اس قافلے کا سالار سید سجاد کہاں ہے جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا ایک بار کہا ارے میں ہی سید سجاد ہوں جیسے ہی جابر کے غلام نے یہ سنا فوراً کہا ارے آپ تو جوان تھے میرے آقا نے کہا ہے ارے بال سیاہ ہوں گے داڑھی سیاہ ہوگی سجاد نے کہا ارے کیسی باتیں کرتے ہو ارے جس سجاد نے اپنی پھوپھی کی چادریں دیکھی ارے جس سجاد کے سامنے ان کی پھوپھی دربار میں دے جائے گی اجرکم اللہ تاریخ بتاتی ہے ارے قافلہ پہنچ گیا ارے زینب نے قبر حسین پہ خود کو گرا دیا کہا اے بھیا ارے تمہاری بہن آ گئی اے بھیا ارے اپنی بہن کو دیکھو اے بھیا تمہارے بال زینب پہ بہت ستم ڈھائے گئے اے بھیا ارے زینب کے بالوں میں رسل باندھی گئی اے بھیا تمہاری بہن آ گئی جناب زینب بیان کرتی ہے ایک بار جناب زینب نے سید سجاد کو بلایا کہا بیٹا اب مجھے قبر عباس پہ لے چلو اب تاریخ میں ملتا ہے سید سجاد نے زینب کے ہاتھوں کو پکڑا آگے آگے سید سجاد ہے ساتھ میں زینب ہے پیچھے پیچھے بیوی ہے ابھی کچھ ہی دور زینب چلی تھی ایک بار جناب زینب رو جاتی ہے کہتی ہے اے بیویوں ارے عباس کے قبر پہ جانا ارے سارے مصائب بیان کرنا لیکن یہ نہ کہنا اے عباس سکینہ کو تماچے لگے اے عباس سکینہ زندان میں رہ گئی تاریخ بتاتی ہے ارے زینب آئی ایک چھوٹی سی قبر کے پاس آئی سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ارے چچا کی قبر آ گئی زینب نے جیسے ہی اس قبر کو دیکھا کہا اے سجاد اے سجاد کیا تم اپنے چچا کو بھول گئے اتنی جلدی اپنے چچا کو بھول گئے سید سجاد کہتے نہیں پھوپھی اماں میں چچا کو کیسے بھول جاؤں گا سید سجاد سے زینب نے کہا اے سجاد تمہیں پتا نہیں ہے ارے میرا بھائی کتنا طویل القد تھا ارے یہ کسی یہ تو اصغر کی قبر لگتی ہے یا اولو محمد کی قبر لگتی ہے ارے جیسے ہی یہ زینب نے سنا ارے سید سجاد نے خود کو گرا لیا کہا اے پھوپھی اماں ارے آپ نے چچا تھا کبھی القد دیکھا تھا اے پھوپھی اماں ارے شام غریبہ ارے چچا کے جسم کے نئینوں نے اتنے ٹکڑے کیے اے پھوپھی اماں جب میں 11 محرم کو پہنچا ارے میں نے چٹائی میں ارے چچا کے جسم کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا ارے زینب نے جب یہ سنا ارے قبر عباس پہ خود کو گرا لیا اے بھیا مجھے معاف کرنا اے بھیا تیری بہن آ گئی اے بھیا اٹھو تیری بہن آ گئی اللہ لعنت اللہ علی الظالمین ماتم حسین